بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس روئے زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبت اور سب سے افضل و اشرف مرتبہ سید الانبیاء مرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے عظیم مقام و مرتبہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں، بالکل اسی طرح وہ اس امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ و نمونہ بھی ہیں۔ اس لیے دور حاضر یعنی مسلم خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے ساتھ امہات المومنین کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کا علم بھی حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انہی پاک ہستیوں میں سے ایک ہستی کا تذکرہ ہم آج آپ کے ساتھ کریں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتائیں گے، جو سیدہ فاطمہ زہرا کی والدہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی زندگی، قبول اسلام، تجارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اور قبول اسلام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ملکۃ العرب زوجہ سید المرسلین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ یوں تو آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن نمایاں وصف یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی تھیں۔ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بغیر کسی توقف کے ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر بھرپور نصرت فرمائی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ کی تکذیب کی جاتی، تو حضرت خدیجہ ہی آپ کی دلجوئی فرمایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا باعث بنتی، آپ کا ہر ممکن اکرام فرماتی، جس سے آپ کا غم دور ہو جاتا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ مکہ کی معزز مالدار عالی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن و صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار، شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 10 نبوی کو انتقال فرمایا۔ خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لبی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 بھائی تھے اور صرف ایک بہن تھی۔ آپ کے بھائیوں کے نام حزام بن خویلد، عوام بن خویلد، نوفل بن خویلد، اور بہن کا نام حالہ بنت خویلد تھا۔ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدار بن ابن قسی کے جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے
وطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ کی پہلے کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کی تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھیں۔ حضرت خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی ایک مشہور و معروف مالدار، نہایت نیک، پاک باز اور شریف تاجر خاتون تھی، جن کی شرافت کو دیکھ کر لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ اپنا مال و اسباب تاجروں کو دیا کرتی تھیں۔ تجارت پیشہ حضرات جب ان کا مال فروخت کر دیا کرتے تھے تو اپنے منافع میں شامل کرتی تھیں۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کے لوگ بڑے مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگ امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور شرافت و دیانت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجنے کی پیشکش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نیک تاجر خاتون کی عادات و اطوار سے واقف تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت اور میسرہ کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ وہاں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے قریب ہی ایک درخت بھی تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرجا گھر میں ایک راہب تھا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام میسرہ سے پوچھا، اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک قریشی نوجوان ہے جو مکہ میں رہتا ہے۔ اس راہب نے کہا، میرا بڑا طویل تجربہ ہے، جس درخت کے نیچے تمہارا یہ ہم سفر ساتھی بیٹھا ہے اس کے نیچے آج تک نبی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکا۔ پھر چند ہی روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تجارتی ساز و سامان وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے اچھے داموں میں فروخت کیا اور جو کچھ خریدنا چاہتے تھے وہ سب خریدا اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ میسرہ کا بیان ہے، جب دوپہر کے وقت شدید گرمی ہوتی تو دو فرشتے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے اور آپ اپنے اونٹ پر سوار اپنا سفر جاری رکھتے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ شام سے واپس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال پیش کیا تو اس کا منافع عام حالات سے بڑھ کر کئی گنا یا اس کے قریب تر تھا۔ اسی طرح میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے راہب اور دو فرشتوں کا سایہ کرنے والے واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی امانت و شرافت، عام حالات سے بڑھ کر منافع اور دیانت داری دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی پر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جب ان کو بتلائے تو انہوں نے بالواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، جبکہ مبرد و دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی گرم مہر قرار پایا۔ مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے خود اپنے سر لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 بکرا جو ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے جو کپڑا کاٹنے کے کام آتا ہے، جیسے کھڈی، مہر طے پایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیا، اور خاندان کے انہی افراد کی موجودگی میں دستور کے مطابق آپ دونوں حضرات رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکارا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے، اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واض و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے بزرگ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نصائح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم شان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا، اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا، اور پھر جس ثمرے کی وہ منتظر تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی ان کی امید برائی اور فرط خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس اسی لیے ساتھ لے گئیں کہ ورقہ بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر تصدیق کر دیں کہ یہی وہ رسول ہیں جن کا ذکر انجیل کی روشنی میں وہ کرتے تھے۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا، اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نور سے روشن نہ ہوا۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو یہ خواب اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے خواب کی تعبیر دی کہ نبی آخر الزماں تم سے نکاح کریں گے۔ نکاح کے 15 برس بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے دعویٰ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے
حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہنے لگے۔ آپ ایک خدمت گزار اور وفاشار بیوی ثابت ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ضرورتوں اور آرام کا خاص خیال رکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں آپ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو یا آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ حالانکہ غار ہیرا مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی چڑھائی بھی کافی مشکل ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کام بخوشی کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ اور محبت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اور آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر عرب کے رواج کے مطابق اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد اہل عرب زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو تم لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ سیما اکبر آبادی نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری اور بشاری کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بھی تھیں، دولت مند بھی تھیں، شریف النسل بھی تھیں، شریف الخیال بھی تھیں، اور سب سے زیادہ جو فضیلت ان میں تھی وہ یہ کہ اپنے شوہر کی بے حد اطاعت گزار تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اڑائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی، ہرگز نہیں، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بنائی جاتی رہی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی ملنے کے تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرف وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ اس تعلق سے علامہ یحییٰ بن شلف نووی اپنے شرح مسلم میں لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کی وجہ یہ نہیں کہ آپ اس کلام الہی کے وحی الہی ہونے میں شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے میں کہیں آپ سے کوئی کمی نہ رہ جائے یا آپ وحی الہی کے ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ ایک عیسائی عالم تھا۔ پہلے وحی نازل ہونے کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلجوئی کی اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کرتیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بڑی بھلائی اور بہتری کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز سے دلجوئی کی وہ اپنی مثالات ہے۔ آپ نے ایک وفاشار اور مخلص بیوی کی حیثیت سے آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ اس وقت نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے
اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں، پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہیں۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر اکیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ درائیت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں، روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا، بغوی، ابو یعلا اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم، ابن حسیمہ، ابن مندہ اور صاحب غلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا اور اس کو صحیح کہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل سے مشکل وقت میں ساتھ دیتی تھیں۔ جب عرب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام عرب میں پھیلتا جا رہا ہے تو انہیں اس پر کافی تشویش ہوئی، اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ بن ہاشم کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن بنو ہاشم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا، اور ابو طالب کے کہنے پر بنو ہاشم اور بنو طالب کے سب لوگ سوائے ابو الحق کے شیب ابی طالب میں چلے گئے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں۔ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے بہت سخت تھے۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ڈٹ کر دیا اور ہر مشکل سے مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ عرب میں سیدہ کے لقب سے مشہور اسلام کی خاتون اول کو ان دنوں میں پتے اور درختوں کی چھال کھانی پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو بھی انتہائی صبر سے برداشت کیا۔ اس موقع پر اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتیں تو اس محاصرے سے الگ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو بنی اسد سے تھا اور عرب کے تمام لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ شیب ابی طالب مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 3 سال رہا۔ اس دوران حضرت خدیجہ کے چند قریبی رشتہ دار بالخصوص حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، موقع دیکھ کر کھانے پینے کا سامان دے جاتے تھے۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو خدیجہ کے بھتیجے تھے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے، تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ دور جاہلیت کا عرب معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا اور انہیں ان بتوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ ان کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس اندھیرے دور میں بھی روشنی کی چند گنی چنی شمعیں موجود تھیں جو فطری طور پر اس بت پرستی سے نفرت کرتی تھیں۔ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں، جبکہ عورتوں میں حضرت خدیجہ تھیں جنہیں بت پرستی سے فطری نفرت تھی۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی واحد خاتون تھی جو شرک اور بت پرستی سے بیزار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پاکی کی بنا پر دور جاہلیت میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ اس حوالے سے مسند احمد میں روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت خدیجہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے، خدیجہ باخدا میں لات اور عزیٰ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے جواب میں کہا، آپ لات کو چھوڑیے، آپ عزیٰ کو چھوڑیے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت کر کے اپنے بستروں پر لیٹتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس متمول اور دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی، جنت میں کسب کی بشارت کی وجہ۔ امام ابن کثیر نے امام سہیلی کے حوالے سے کہا کہ ان کو جنت میں کسب یعنی پھولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور شور و شغف سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و گل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکے میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کی بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت خدیجہ کا شمار ان 4 خواتین میں بھی ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت والی عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مذاہب اور مریم بنت عمران۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ثروت اور مال نے صدر اسلام سے ہی اسلام کی پیش رفت اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا ایک اہم حصہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران حضرت علی علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے مال سے زیادہ مجھے کسی کے مال سے فائدہ نہیں ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رات کی تاریکی میں سفر کا سامان لیے ہوئے غار ثور تک پہنچے۔ وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا علی، میری بہت ساری امانتیں ہیں، مکہ کے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دو، جس نے محمد کے پاس کوئی امانت رکھی تھی وہ مجھ سے دریافت کر لے۔ اس کے بعد خدیجہ کے بچے ہوئے مال سے اپنے اور فاطمہ کے لیے اور بنی ہاشم میں سے جو بھی آپ کے ہمراہ آنا چاہتا ہو زاد سفر مہیا کر لیں۔ بعض مواقع میں کہا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر دار اور بچے دار ہونے کا ادا ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر قرار دیا گیا۔ ان سب کے باوجود بعض مواخذ میں کہا گیا کہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی۔ ابن شہر اشوب کے مطابق سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی اور شیخ طوسی اپنی کتاب التلخیص میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کے باکرہ ہونے کی طرف اشارہ کیے۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھیں کی شادی قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے دو اعرابی سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی حقیقت میں ان کی بہن حالہ کی تھیں، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کی زیر سرپرستی پلی بڑھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں، نام حسب ذیل ہیں۔ قاسم بن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کے اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانِ نبوت میں پیدا ہوا تھا اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ زہرا، اس سب میں 1 سال کا چھٹاپا بڑھاپا تھا۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا، یعنی صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے مگر بیٹیاں حیات رہیں، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خامن سے 2 بیٹے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں پلنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہت خوب پرورش کی، جس کا ثبوت ملاحظہ کریں کہ حضرت علی علم کا باپ کہلوائے اور فصاحت و بلاغت کے ماہر بنے، اسی طرح حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فصاحت و بلاغت کی ماہر بنی۔ شمائل ترمذی کی اکثر روایت حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر اور صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ کائنات میں انبیاء کو غیر انبیاء پر اور پھر انبیاء کرام میں سب نبی کریم کو باقی انبیاء پر فوقیت حاصل۔ اسی طرح وہ پاکیزہ عورتیں جو نبی کریم کے نکاح میں رہیں، ان امہات المومنین کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ نسوانی خصوصی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ان پاکیزہ عورتوں کے عمومی فضائل کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان ازواج مطہرات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ نے خود ان کا انتخاب، اور پھر ان عورتوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا، ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے۔ ان پاکیزہ عورتوں کا ایک بے مثل اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں 4 جگہ اور سورہ تحریم میں 2 جگہ پر ازواج النبی کے معزز لقب سے نوازا ہے۔ عربی زبان میں زوج کا لفظ مشابہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اپنے اخلاق اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیا۔ ازواج مطہرات کی یہی خصوصیت تھی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون قلب حاصل ہوتا تھا۔ نبی کریم کی ازواج کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مومنین کی مائیں قرار دیا ہے اور یہ بتایا کہ ان کا احترام اور عزت اپنی سگی ماؤں کی طرح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنین کی مائیں قرار دیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان سے نکاح بھی تاابد حرام ہو، جیسے ایک بیٹے کا اپنی سگی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کی ایک اور خصوصیت جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ازواج کی حیثیت
دنیا کی باقی تمام عورتوں سے اعلیٰ اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کرتے فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو، ازواج مطہرات کے لیے تقوی اختیار کرنے پر دوہرے اجر اور رزق کریم کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے بے شمار خصائص میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی رفت کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت و طہارت کا بھی خصوصی انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو مخاطب کرتے فرمایا، نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر ہے۔ عربی زبان اور عربی محاورات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ عربی میں اہل بیت کے لفظ کا اولین مصداق بیوی ہوتی ہے۔ اسی طرح فارسی میں اہل خانہ اور اردو میں گھر والی بھی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کا اولین مصداق آپ کی بیویاں ہیں۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین کو اپنے ساتھ ایک کملی میں لے کر فرمایا، اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ہر طرح کی برائی اور گندگی کو دور فرما دے، ان کو مکمل طور سے پاک صاف فرما دے۔ نبی کریم کی اس دعا کے نتیجے میں اس آیت اور اہل بیت کے مصداق میں ازواج النبی کے ساتھ یہ پاکیزہ ہستیاں بھی شامل ہو گئیں۔ ان شخصیات کے علاوہ اہل بیت میں آپ کی اولاد بھی شامل ہے، جن میں آپ کے باقی 3 بیٹیاں قابل ذکر ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیتے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تم کو کچھ مال و متاع دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو سن لو کہ اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے رائے لے کر فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اللہ کا یہ حکم سنایا۔ یہ حکم سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہی خصوصیت انہیں بنی نوع انسان کی تمام عورتوں پر فضیلت دیتی ہے۔ ان ازواج نے جب دنیاوی عیش و آرام پر آخرت اور نبی کریم کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اور ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو نبی کریم کی ابدی زوجیت کے شرف سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کرتے فرمایا، ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے نہ کوئی اور شادی کی اور نہ کسی بیوی کو اپنے سے جدا فرمایا۔ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کو نبی کریم کی ازواج ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔